56 اور 57 صلہ رحمی اور قطع تعلقی کے حوالے سے پیش کی گئی۔ بڑا اہم ٹاپک ہے اور آج کے دور میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر کون، یعنی ماں کے بعد پھر کون مستحق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والد۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ ماں، پھر ماں، پھر ماں، پھر باپ، پھر وہ جو زیادہ قریب، پھر وہ ہے جو زیادہ قریب، یعنی 3 مرتبہ ماں کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ رکھا کہ جس کے ساتھ کیا کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر باپ رکھا، پھر باپ کے بعد جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، صلہ رحمی کی جائے۔ تو اس اعتبار سے صلہ رحمی کی یہاں حدیث پاک میں سب سے زیادہ حق ماں کو دیا، پھر باپ کو، پھر دیگر قریبی رشتہ داروں کو۔ تو پھر یہ بھی یاد رکھے کہ شوہر جو ہوتا ہے وہ بیوی کے لیے جو ہے، بیوی کا شوہر کے لیے زیادہ حق ہے، اور جو مرد ہے اس کے لیے اس کی ماں کا زیادہ حق ہے کہ اس کی اطاعت کرے۔ پھر ماں باپ کے اندر بھی یہ یاد رکھیں کہ اگر خدمت کرنی ہو تو اس کے اندر ماں ہے، اور اگر حکم بجا لانا ہو تو اس کے اندر کیا ہے، وہ باپ ہے۔ اس کی بھی آگے تفصیل ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اولاد اپنے والدین کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ عز و جل بڑا ہے اور اطیب ہے، یعنی اپنے والدین کی طرف محبت بڑی نگاہ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مبرور حج، مبرور حج اسے کہتے ہیں جو قبول شدہ ہو، جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، قبول حج کا ثواب ایک نظر کے اوپر۔ اور اگر 100 مرتبہ بھی وہ اپنے والدین کی طرف پیار والی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا کہ اللہ کے ہاں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ اس کی دنیا میں نافرمانی کرتا تھا، لیکن اب دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ان کے لیے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ یعنی پہلے نافرمان تھا، اب جب ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا، وہ فرما بردار ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر والدین دنیا سے پردہ بھی کر جائیں تب بھی ان کا ایک حق ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، جو بھی نماز پڑھیں، جو بھی نیک کام کریں، اپنے والدین کو ایصال کریں۔ امام بخاری، امام مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کے اثر یعنی عمر میں تاخیر کی جائے، یعنی لمبی عمر ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو رشتہ داری نبھانا، صلہ رحمی کرنا، بالخصوص والدین کے ساتھ، پھر دیگر رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے کئی فوائد ہیں۔ ایک تو بندہ جو ہے وہ فرما بردار لکھا جاتا ہے، دوسرا رزق میں بھی وسعت ہوتی ہے، عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں تنگ دستیاں ہیں، عمریں چھوٹی ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ قطع تعلقی نہ کریں۔ اور اس کے اوپر شریعت کے کئی احکامات جو ہے وہ موجود ہیں کہ ہر رشتے کو جوڑنا، اگر کسی رشتے سے تنگی بھی ہو اس کے باوجود بالکل قطع تعلقی نہ کی جائے، سلام دعا رکھی جائے۔ اگرچہ اگر کسی سے تنگ ہے، کسی کے فسق کی وجہ سے، کسی کے گناہ کی وجہ سے، کئی اور معاملات ہیں، تو یہ ہے کہ بندہ زیادہ نہ ملے، لیکن جب بھی ملے اچھے طریقے سے ملے، سلام دعا کرے۔ یوں اپنے رشتے جو ہے وہ ختم نہ کرے کہ قطع تعلقی یہ ہوتی ہے کہ سلام دعا بھی نہ کرے اور ایک دوسرے سے منہ پھیر لیا جائے، جینا مرنا علیحدہ ہو جائے، تو یہ شرعاً درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ رکھے، پھر جس نے ایسا کیا اور مر گیا تو جہنم میں گیا۔ یعنی 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ صلح صفائی کر لی جائے اگر لڑائی وغیرہ ہوئی ہے، اور اگر 3 دن سے زیادہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا، وہ قطع تعلقی کرنے والا پایا جائے گا، اور اس حالت میں اگر مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے یہ حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3
دن سے زیادہ چھوڑ رکھے، دونوں ملتے ہیں، ایک ادھر منہ پھیر لیتا ہے اور دوسرا ادھر منہ پھیر لیتا ہے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو ابتداءً سلام کرے، یعنی جس نے سلام میں پہل کر لی اب وہ قطع تعلقی سے کیا ہو گیا، بری ہو گیا، اب اس کے اوپر وبال نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو منا لیا جائے، اس سے سلام دعا کر لی جائے، اب پھر بھی اگر وہ دوسرا بلا وجہ ضد پہ ہے تو اب اس کے اوپر وبال ہے، لیکن یہ اپنی طرف سے کوشش کرتا رہے۔ والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے سے فوت شدہ والدین بھی رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب ذرا سا کوئی معاملہ ہو جائے تو والدہ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کہتے ہیں جی والدہ کے میکے ہمارے لیے حرام ہو گئے، ماموں کے ساتھ، رشتہ دار، خالہ کے ساتھ سب قطع تعلقی کر لیتے ہیں، اور ادھر جب والد صاحب کا رشتہ داریوں کا معاملہ آتا ہے تو والد کے پردہ کرنے کے بعد چچا سے، تائے سے، پھپھی سے، سب سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، والدین کو بھی قبر میں ایذا ہوتی ہے۔ چنانچہ امام دہلوی نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفن اچھا دو، یعنی اپنے مرنے والوں کو کفن اچھا دو، اور اپنی میت پر چلا کر رونے یا اس کی وصیت میں دیر لگانے یا قطع رحم کرنے سے ایذا نہ پہنچا، اور اس کا قرض جلد ادا کرو، اور برے ہمسایوں سے الگ رکھو، یعنی ان کی قبر جو ہے وہ کفار اور بدعتی لوگوں کے پاس نہ بناؤ۔ یعنی یہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ تربیت فرما رہے ہیں کہ اپنے مرنے والوں کو اچھا کفن دو اور اپنے میت کے اوپر چلا کے نہ رو، جس طرح بعض لوگ چلا چلا کر روتے ہیں اس طرح نہ کرو، اور جو میت نے کوئی وصیت کی ہے اس کو جلد پورا کرو، اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کر اس مرنے والے کو ایذا نہ پہنچاؤ، یعنی مرنے کے بعد بھی ان کو ایذا ہوتی ہے، اور میت کا جو قرض ہے وہ جلد ادا کرو۔ اور یہ یاد رکھے کہ وراثت میں قرض بھی نکالا جاتا ہے، اس کے بعد وراثت بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ ابو جی فوت ہو گیا تو جاؤ جی پیسہ بھی گیا، جا کر ابو جی سے قبر سے لو، ایسا کئی لوگ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں، اس کی وراثت سے پہلے قرض نکالا جائے گا، اور آقا علیہ السلام فرمایا تھا جلد اس کا قرض ادا کرو، پھر اس کو اچھی جگہ جو ہے وہ دفن کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کافروں کے قبرستان میں دفن کر دو، یا ظالموں کے پاس، بدعتی لوگوں کے، گمراہوں کے پاس اسے دفن کرو، بلکہ نیکوں کے پاس اسے کیا کرو، دفن کرو۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کسی سے بات چیت کرنے اور میل جول رکھنے سے اپنے دین کے خراب ہونے یا دنیاوی ضرر پہنچنے کا خوف ہو تو اس شخص سے علیحدگی جائز ہے، یعنی کافروں سے، اسی طرح جس کا عقیدہ خراب ہو، بد مذہب ہو، گمراہ شخص ہو، اس کے ساتھ تو قطع تعلقی ضروری ہے تاکہ اسے اپنے باطل عقیدوں کے والے سے توبہ کی توفیق ہو جائے۔ اسی طرح جو زانی ہے، جو شرابی ہے، اسی طرح اور گناہوں میں مبتلا ہے، اس سے بھی قطع تعلقی کی جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے دور ہوں۔ تو آج ہم نے صلہ رحمی اور قطع تعلقی کے والے سے سیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی کرنے اور قطع تعلقی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔